سر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اسرائیل اور افغانستان کی جانب سے اس واقعے کو فوراً پاکستان سے جوڑنا ایک کوارڈینیٹڈ ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر سے سوشل میڈیا صارفین نے اسلام مخالف اور پاکستان مخالف باقاعدہ ٹرینڈز شروع کر دیے ہیں، بعض جگہ تو مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ جو پروپیگنڈے کا اثر جو ہے اثر ظاہر کرنے کے لیے بالکل پاکستان کو ایک بڑے منظم اور بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ظاہر ہے ہمیں رسپونڈ کرنا ہوگا، لیکن اس میں یہ بھی ہے اہم چیز کہ ابھی اس کے حقائق ذرا سامنے آ جائیں، کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے وہاں سے جو آفیشیل جب ایک جو ہے سورسز سے اس کے بارے میں جب ایک کلیئر قسم کی جو ہے خبریں آ جائیں گی یا ایک انفارمیشن جب ملے گی تو پھر اس کے بعد آئی تھنک وہ موقع ہوگا، وہ کوئی اتنی دور نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک آدھ دن کے اندر ہی سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، وہ جو حملہ آور ہیں ان کا تعلق کہاں سے۔ اور دیکھیں اس میں یہ بھی ایک امر جو ہے واضح ہے کہ اگر حملہ آور جو ہیں وہ کہ اب یہ بھی پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف بھی ان جنرل کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ مسلمان ہیں تو دوسری طرف وہ ایک ہیرو جس نے کہ وہاں پہ بے شمار لوگوں کو بچا لیا جو ہے نا ایک حملہ آور سے باوجود اس کے کہ وہ مسلح تھا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے جو ہے اس سے مزاحمت کر کے وہ بھی مسلمان شخص ہی تھا احمد۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان جو اگر مسلمانوں میں کوئی ایسے تھے جو کس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں اور جو کہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی کی تو پاکستان دیکھیں کنڈمنیشن ہمیشہ کرتا ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز جو ہے پاکستان ان کو کنڈم کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، تو لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے دنیا کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو سکتا ہے، اس سے پہلے آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں کئی واقعات ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں مسلمان ملوث نہیں تھے بلکہ مسلمان تو اس میں وکٹمز تھے۔ تو دوسری طرف جو ہیروز ہیں اور اسی واقعے میں وہ ہیرو جو ہے وہ بھی مسلمان تھا، بالکل۔ تو میرا خیال ہے ایک جو ہے نا اس کو جو بھی ایک واقعہ ہے اس کو ایک اس کے صحیح جو ہے سیاق و سباق میں اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ سر افغانستان کی عبوری حکومت اگر ایک طرف عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف ایسے پروپیگنڈے میں بھارت اور اسرائیل کے بیانیے کو تقویت دینا، کیا یہ خود افغانستان کی سفارتی ساکھ اور مستقبل کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کابل کے ساتھ کس نوعیت کی آپ کے خیال میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے افغانستان کو تو خیر ان کو تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات بعد میں ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی آئی ایس سے کوئی متاثر لوگ تھے، تو پھر آئی ایس اور جو اس قسم کی دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس وقت دوبارہ سے وہ افغانستان میں سر اٹھا رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ابھی اس خطے میں تو بہت سے ملکوں کو ظاہر ہے بہت تشویش ہے اس بات سے کہ وہاں پہ جس طرح کے ایک اسپیس میسر ہے، ایک سپورٹ میسر ہے دہشت گرد تنظیموں کو، مغربی اقوام میں بھی یہ چیز پھیلنا شروع ہو جائے گی، وہی تشویش، اور یہ پھر صورتحال جو ہے اسی طرف جائے گی جہاں پہ کہ جو ہے 9/11 سے پہلے جو افغانستان میں ایک بہت زیادہ اسپیس تھی دہشت گرد ٹیموں کو اور اس میں بہت ساری تشویش تھی پوری دنیا کو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو افغانستان میں تو میرے خیال ہے جو ذمہ دار جو لوگ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ تو ان کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ انشور کریں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو سپورٹ یا سسٹیننس یا اسپیس نہ ملے۔ کیونکہ سر ہم اب دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ سا بن گیا پوری دنیا میں کہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کی روٹ کاز یا اس کی اصل تک جانے کے بجائے اس کو کسی نہ کسی مذہب یا گروہ یا پھر ہم کسی نہ کسی ملک کے ساتھ لیبل کر دیتے ہیں، جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک منظم طریقے سے مہم چلائی جاتی ہے، عالمی پابندیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر FATF جیسے ادارے متحرک ہوتے ہیں۔ کیا عالمی سفارتکاری میں اب یہ نیریٹو وارفیئر ایک مستقل ہتھیار بن چکا ہے؟ دیکھیں یہ وار آف نیریٹیوز جو ہے یہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن پچھلے 10 سال میں یہ ہوا تھا
کہ 9/11 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں پہ بہت زیادہ ملکوں میں ایک اسلاموفوبیا کی لہر آ گئی تھی، اور مسلمانوں کو بہت شک کی نگاہ سے مغربی ممالک میں دیکھا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد پچھلے کچھ سالوں میں تو یہ ہوا کہ بہت سارے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ جو ہے دوسرے مذاہب کے ایڈیرنٹس کی طرف سے ہوئے، یا ایسے تھے کہ جن کا مذہب، اور ان کیس ان کا بھی کسی مذہب سے کوئی اس طرح کا تعلق تو نہیں تھا. اگر کوئی شخص کرسچن ہے یا مسلمان ہے اور وہ دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس وجہ سے دہشت گرد ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. دہشت گرد تو اپنے ذاتی فعل پہ ہے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح بہت سے ملکوں میں جو میس شوٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میں تو کوئی ایسی آئیڈیالوجی بھی انوالو نہیں تھی. وہ تو لوگ جو ہیں، بلکہ امریکہ میں بھی بہت زیادہ اس کا مسئلہ رہا ہے، میس شوٹنگز کا بھی ہے. تو وہ آئیڈیالوجیکلی بھی نہیں ہوتے، وہ تو بہت سارے انسٹانسز میں وہ صرف جو ہے ان کی سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار صرف جو ہے وہ لوگ کو پرسنل ریزنز کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس قسم کے جو تمام واقعات ہیں ان کو کسی بھی مذہب کے ساتھ جوڑنا یا کسی ملک کے ساتھ جوڑنا، کسی سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا، وہ صحیح نہیں. سر، ایسے واقعات میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص انداز میں من مرضی کا بیانیہ پھیلایا جاتا ہے. ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کل ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا والے افسوسناک واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ حملہ آوروں کو تو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، مگر ایک مسلمان شخص کی جانب سے حملہ آور سے بندوق چھین کر لوگوں کی جان بھی بچائی گئی. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اسلاموفوبک بیانیہ غالب آ گیا؟ دیکھیے، اسلاموفوبیا جو ہے وہ حقیقت ہے بہت سے ملکوں میں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ خصوصاً 9/11 کے بعد اس قسم کی ایک تشویش تھی جو ہے، جو کہ ایگزیجریٹڈ تھی اس میں. بٹ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ مسلمان تو بہت امن پسند لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے نا جو اسلام ہے وہ تو ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے. تو سر، ہم یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عالمی میڈیا ہے اور جو سفارتی حلقے ہیں، ان میں دہشت گردی کے لیے ایک ریلیجن بیسڈ ڈبل سٹینڈرڈز موجود ہیں، جہاں مسلمان ہونے کو شناخت اور کسی دوسرے مذہب کا ہونے کو انفرادی فعل سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ پورے کا پورا مسلمان، چاہے جتنے مسلمز ہیں پوری دنیا میں، وہ سارے دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں. اور جہاں پہ اگر کوئی اور کرتا ہے کسی اور کمیونٹی کا تو وہ پھر انفرادی فعل سمجھا جاتا ہے. جی، مسائل ہیں بالکل. ایک جو ہے نا تھوڑا سا پارٹیزن رویہ آپ کو نظر آتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ بہت سالوں کا ہے، دہائیوں کا ہے. بلکہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پہلے سے چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی تھیں ابھی پچھلے کچھ سالوں میں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بنیاد بنا کے پھر وہ انڈیا سے اور کیپٹل سے وہی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح اسرائیل سے ابھی شروع ہو گیا ہے. تو اور پھر دوبارہ سے وہی ایک جو ہے نا تشویش پھیلائی جاتی ہے جو ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ریڈیکلز ہیں. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کا انٹرنیشنلی ہماری آواز بھی جو ہے، مسلمانوں کی آواز اتنی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ اس پروپیگنڈا کا اثر ظاہر کر سکے. بالکل صحیح. سر، کیا اقوام متحدہ یا G20 جیسے فورمز اب دہشت گردی کی تعریف کو اثر نو واضح کرنے کی ضرورت نہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ مذہب اور تشدد کو اس کو الگ کیا جا سکے، اور پھر اس کے لیے پاکستان کو دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر آپ کے خیال میں کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے؟ جی، پاکستان اس ڈپلومیسی میں جو ہے دیکھیں اسلاموفوبیا جو ہے اس کے خلاف پاکستان بہت ایکٹیو رہا ہے. اس میں دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے بھی جو ہے اس پہ بہت کام ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ کنٹینیوڈ جو ہے نا کویسٹ ہے. لیکن ساتھ سے دیکھیں اقوام متحدہ میں یہاں تک کہ ایک دن بھی جو ہے نومینیٹ کیا گیا کہ جی وہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے نا بنانے کے لیے، وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے ہی ہوا تھا. تو بالکل یہ بہت سالوں سے ہے. لیکن دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک جہد مسلسل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ بہت سے ایسے کوارٹرز ہیں جو کہ ایک منظم طریقے سے اور ایک مسلسل پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں اسلام کے مسلمانوں کے خلاف بھی، اور
ظاہر ہے کہ خصوصاً پاکستان کے خلاف تو آپ کو اس پروپیگنڈا کا جو ہے اثر ظاہر کرنے کے لیے، آپ کو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ کو بھی ایک بڑے منظم طریقے سے ڈپلومیسی، اس میں دیکھیں ڈپلومیسی کے علاوہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. میڈیا جو ہے وہ بھی کیونکہ دیکھیں انفارمیشن جو ہے اس کو جو ایکسس پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں میڈیا تو ایک بہت ہی عام ہے. دوسرا پھر جو اس قسم کے پروپیگنڈے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے حقیقت جو ان کی ہے نا وہ دکھانی چاہیے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی. بالکل جس سر. طرح دیکھیں قطر نے چینل بنایا الجزیرہ، وہ کتنا افیکٹو ہے، لیکن اس طرح کے مسلمان دنیا کے اندر کم از کم 5-10 چینل اس طرح کے ہونے چاہیے تاکہ جو مغربی ممالک ہیں جو ہے یا دنیا کے مختلف جو ریجنز ہیں جو مسلم ریجنز نہیں ہیں وہاں تک بھی یہ آواز پہنچے. سر بعض مورخین کا ایک یہ بھی خیال ہے کہ دنیا کا جو ایک سرکل ہے جو دوبارہ واپسی کی جانب جا رہا ہے اور وقت قریب آ رہا ہے کہ جب شناختوں کی بنیاد پر لڑائی شروع ہوگی جیسے پہلے ہوتا تھا. کیا سڈنی جیسے واقعات مستقبل میں عالمی سیاست کو مزید پولرائزڈ ورلڈ آرڈر کی طرف لے جائیں گے جہاں تہذیبیں اب آمنے سامنے ہوں گی؟ جی آپ وہ ہنٹنگٹونین تھیسس کی بات کر رہی ہیں جو سیموئل ہنٹنگٹن کی وہی کلیش آف سویلائزیشنز والی بات. تو دیکھیں وہ پہلے یہ لکھی گئی تھی کتاب اور بالکل اس پر ہم نے دیکھا بھی وہ آیا بھی کہ جب وہ جو ہے نا اس قسم کے کانفلکٹس زیادہ جو ہے دنیا میں پھیلے بھی مذہب کی بنیاد پہ جو آپس میں یا جو قومیت یا ریس کی بنیاد پہ جو ہے کیونکہ اس سے پہلے تو آئیڈیالوجیز کا کانفلکٹ ہوا تھا نا جو کولڈ وار تھی ساری وہ 2 آئیڈیالوجیز کا کانفلکٹ تھا، لیکن اس کے بعد پھر جو کانفلکٹس آئے ہیں وہ ان بنیادوں پہ آئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں صورتحال بہتر ہوئی تھی. بدقسمتی سے کچھ ایسے ملک ہیں کچھ ایسے ووٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ جو ہے کہ صورتحال نارملائزیشن کی طرف جائے. وہ چاہتے ہیں کہ وہی پولرائزیشن بڑھے بیکاز ان کو اس میں فائدہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری ڈپلومیسی کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے دانشوروں کو جو ہے وہ سب کو ایک بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ظاہر ہے جو ہمارے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک ہیں، ساروں کو مل کے کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے جو مضمون جو ہے کم کیا جائے.